الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک بار بس مزید پڑھیں گے اور بخل سے کام نہیں لینا ہے۔ اب تک تو نہیں گئے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، ایک بار پڑھنا ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں، یہ زبان منہ میں صرف اس مقصد کے لیے ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ جھوٹ بولنے کے لیے کیونکہ کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، نہ یہ غیبت کرنے کے لیے کہا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، نہ یہ کسی پہ بہتان باندھنے کے لیے ہے، نہ کسی کی چگلیاں کھانے کے لیے، نہ فضول پھر کاہے کو ہے۔ اور میں کہتا ہوں یار ہمارے بزرگوں نے تو بڑا سادہ سادہ کر کے بتا دیا، پتہ نہیں بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے، کسی نے بڑا سادہ، اور میرے حدیث سے سادہ ہو بھی نہیں کچھ سکتا۔ انہوں نے کس طرح بتایا، دل یاد لئی بنایا ہے نہیں بھائی، یہ دل ان کی یاد کے لیے ہے، یہ دل اس لیے نہیں کہ ان پیلیوں سے، ان ٹریکٹروں سے، ان کٹوں سے اور ان بچوں سے لگایا جائے، یہ دل صرف ان سے لگانے کے لیے ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ یہ اور حضرت ایکو نہ کھولتے جائیں آپ، مجھے کوفت ہوتی ہے اسے، بڑی سادی آواز دینی ہے آپ، ٹھیک ہے؟ بس آپ یہ دعا کریں جو نکلے نا دل سے نکلے، ہاں کیونکہ مجھے ایک کوشش کو بھی لوٹ دی، بس دعا کریں جو نکلے، کیونکہ جو دل سے نکلے گا نا وہ سیدھا دل میں ہی جائے گا، تو جو زبان سے نکلے گا وہ اس کان سے جائے گا، اس کان سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایکو نہ کھولیں آپ اس کی حضرت۔ اور یہ یاد رکھیے حضرت، یہ ہمارے بڑوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے، یہ واقعی انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ آنکھیں واقعی ان کے لیے۔ میرے مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت ہیں، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سادات بیٹھی ہیں۔ جب حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام مکہ میں موجود نہیں تھے حضرت۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، تو نبی پاک علیہ السلام مبارک دینے کے لیے گئے چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، تو وہ خوش ہوئیں آپ کی مبارک سن کے، لیکن وہ عرض کرتی ہیں کہ ایک دکھ بھی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نابینا ہے، کیونکہ لکھا ہے حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے حضرت، بڑے جتن کیے گئے کہ بچہ آنکھیں کھولے لیکن آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے آپ نے فرمایا میری گود میں دو، آپ نے جیسے گود میں دیا حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ اور یہ لکھا ہے کہ جب وقت گزر گیا تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو اس کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں۔ انہوں نے بتایا کہ آنکھیں ان کے لیے، آنکھیں ان کے لیے، میں نہیں کسی اور کو دیکھنا چاہتا تھا۔
اس لیے نہیں کھول رہا تھا کہ جب کھولوں تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو دیکھوں. اور بیٹا یہ اسپیشل جو نوجوان بیٹھے ہیں، پھر میں کہتا ہوں وہ جو میاں صاحب نے رونا رویا نا وہ صحیح روئے ہیں. وہ کہتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے یہاں جانا نہ صحابی حضرت. اب یہ تو بات اب آگے سننا کہ پھر اگر ان آنکھوں سے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو فرماتے پھر میں نے اپنی آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا کیونکہ ان آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے. فرماتے پھر ان کو دیکھنے کے بعد ان آنکھوں سے کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا حضرت. ان آنکھوں نے ان کو دیکھ لیا، پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ علی اب ان آنکھوں نے ان کو دیکھ لیا ہے تو اب ان آنکھوں سے کچھ ایسا نہیں دیکھنا ہے. تو اس لیے پتر یہ زبان ان کے لیے ہے، یہ دل ان کے لیے ہے حضرت، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے. اس لیے ایک بار پڑھنا ہے اور آپ نے بخل سے کام نہیں لینا، کنجوسی سے کام نہیں لینا. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تسی جنہ گوڑ پاؤ گے آج اونا ہی مٹھا ہوئے گا حضرت. تو آج تو حضرت ہم کئی بار بھی نہیں بیٹھے، آج تو حضرت جی بیٹھے بھی سیدوں کے گھر میں ہیں حضرت. آج تو بیٹھے بھی درود بھی پڑھ رہے ہیں تو سیدوں کے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. آج تو ڈبل مزہ بنے گا حضرت. اس لیے پتر ایک بار کہ تھکن اتر جائے، روح خوش ہو جائے، کیونکہ اگر آپ درود پڑھنے میں بخل کریں گے نا پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک بار صحیح محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بس یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا دوسری بار کہنے سے بس اس کو اپنی عادت بناؤ کہ بغیر کہے پہلی بار اس طرح پڑھا کرو. اور میں اس دن بھی شاہ صاحب تشریف فرما تھے، میٹھے شاہ صاحب بھی تھے، قبلہ حضرت بھی تھے. تو میں نے عرض کی تھی کہ میں نے کہا بھائی جس دن تسی اپنیاں جڑا نا وہ تالے پن چھڑے اور بغیر کہے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اس دن ہمارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. تو جتنی دیر آپ اسی طرح حضرت منہ کو تالے لگا کے رکھیں گے اچھے دن کوئی نہیں آنے ہیں کوئی بھی. اس لیے پڑھا کرو حضرت. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا حضرت، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا حضرت. اور حضرت میں تھوڑا سا اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ میں نے کو تھوڑا سا نا پریکٹیکل بھی دیکھا ہے کہ وہ واقعتاً سنتے ہیں حضرت. میں نے تھوڑا سا اس کو پریکٹیکل بھی دیکھا ہے بچپن سے حضرت جی. کرم را پاکوں کی دوستی، پاکوں کی صحبت والدین کی دعاؤں سے میسر رہی حضرت. اور یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے رہا. شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اور اس کو میاں محمد بخش صاحب نے ذرا ہماری پنجابی میں بیان کر دیا اور فرماتے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہ نہ کائی. تو بس اتنا کرنا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے پہلے کسی عالم سے بیٹھنے کے آداب سیکھ لینا حضرت کہ کول بھائی دا کیوں میں حضرت. کیونکہ اگر ان کے پاس بیٹھنا ہے تو پھر پہلے اپنی ہستی مٹھانی پڑے گی حضرت. جنہیں کول بہ کے بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو پھر کچھ نہیں. میں اس پہ بعد میں آؤں گا، پہلے ایک بات درود پاک کے حوالے سے پھر آگے گفتگو انشاءاللہ چلتی ہے.